بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ حضرت کلثوم بنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ آیا اہل سنت جھوٹ بولتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں؟ اہل تشیع حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ کلثوم بنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے لحاظ سے چھوٹی تھیں، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر زمانہ تک، یعنی ان کے شہادت کے زمانہ تک وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا فطرت انسانی خلیفہ ثانی کے نکاح میں آنے سے مانے تھی۔ ان کے اعتراضات کے جواب دینے کی اگر ہم کوشش کریں اپنی کتابوں سے تو وہ نہیں مانیں گے۔ آج ہم اہل تشیع کی یعنی شیعہ کتب کا حوالہ دیتے ہیں اس بات سے کہ حضرت کلثوم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح ہوا تھا۔ تو اس کے لیے پہلا حوالہ دوستوں میں آپ کو دیتا ہوں، شیعہ کی اہل تشیع حضرات کی معتبر کتاب تہذیب الاحکام میں حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ امام جعفر صادق اپنے باپ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ کلثوم علی کی بیٹی اور اس کا بیٹا زید یعنی زید بن عمر جو حضرت عمر سے ہوا تھا، دونوں ماں بیٹا ایک ہی وقت میں فوت ہوئے اور ان پر اکٹھے جنازہ پڑھا گیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت کلثوم اور ان کا بیٹا زید جو حضرت عمر سے پیدا ہوا تھا وہ ایک ہی وقت میں فوت ہوئے تھے اور ان کا جنازہ اکٹھے پڑھا گیا تھا۔ دوسرا حوالہ اسی کتاب تہذیب الاحکام اور دوسری کتاب فروع کافی میں لکھا ہوا ہے۔ فروع کافی کتاب النکاح باب العدہ صفحہ نمبر 113، باب العدت کے صفحہ نمبر 143 میں 143 میں اس میں یہ حوالہ لکھا گیا، یہ روایت ذکر کی گئی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کلثوم کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ دوسری روایت تھی۔ تیسری روایت میں آپ کو شرح کتاب کا نام ہے جو ان حضرات کی معتبر کتاب ہے شرح، اس کا شارح ابو القاسم قمی، اس نے اپنی شرح میں اس شرح کا نام مسالک ہے، صاحب شرح کے اس قول کو ذکر کیا۔ وہ قول بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صاحب شرح کا جو قول ہے اس میں یہ قول ذکر کیا گیا کہ جائز ہے نکاح عربی عورت کا عجمی مرد سے اور ہاشمیہ عورت کا غیر ہاشمی سے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ اس کا حوالہ ہے، شرح مسالک کا ابو القاسم قمی نے لکھا۔ چوتھی روایت، چوتھا حوالہ قاضی نور اللہ شوستری ان کی کتاب مجالس المومنین میں لکھتے ہیں، اور وہ اس نکاح کا صاف اقرار کرتے ہیں۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین سے بیاہ دی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیاہ دی۔ یہ مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں حوالہ اسی کتاب سے، اسی مجالس المومنین سے، آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد کلثوم کا دوسرا نکاح محمد بن جعفر طیار سے ہوا، یعنی حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت کلثوم کا دوسرا نکاح محمد بن جعفر طیار حضرت جعفر طیار کے بیٹے سے ہوا، جس کی عبارت یہ ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد بن جعفر طیار نے حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دامادی کا شرف حاصل کرنے کے لیے حضرت کلثوم سے نکاح کیا۔ تو یہ بھی اس کا حوالہ ہے، حضرت کلثوم سے نکاح کیا۔ ان تمام روایات سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہوئی کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کا شرف صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس رشتے میں شامل ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ کی اولاد حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ یہ ان شیعہ کتب کے حوالے تھے اور شیعہ حضرات ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔